أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما حضرات، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بڑائی عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ انگنت لامحدود درود سلام نازل ہو جیو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی جن کا نام نام گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ جنہیں اللہ رب العزت نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اس مختصر حمد و صلوات کے بعد حاضرین، اسلام حیات انسانی کے ہر گوشے اور ہر مرحلے میں اپنی جامع تعلیمات کی وجہ سے دنیا کا سب سے کامل اور سچا مذہب ہے۔ اس کی تعلیم دنیا کے تمام ادیان کی تعلیم پر فائق ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں کہ جس میں اسلام نے مکمل طور پر رہنمائی نہ کی ہو، بلکہ مذہب اسلام میں ہر موڑ پر ایسا راستہ، ایسا طریقہ، ایسا ڈھنگ، ایسا اصول ضابطہ بنایا گیا ہے کہ جس کو اپنا کر انسان اپنے زندگی کے حقیقی مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا میں اعلیٰ ظرف و بلند مرتبہ شخصیت کا مالک بن سکتا ہے،
اخروی زندگی میں عذاب الہی سے نجات پا کر جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں تمسک بالکتاب و سنہ یعنی قرآن اور حدیث کو لازم پکڑ لے۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی جو آیت میں نے پڑھی ماہ محرم کی مناسبت سے تلاوت کی۔ ماہ محرم شرعی ناحیے سے اور تاریخی ناحیے سے بڑی خصوصیتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی سب سے پہلی شرعی خصوصیت یہ ہے کہ ماہ محرم اس کا شمار، اس کا اعتبار حرمت والے مہینوں میں سے ہوتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ حرمت کے احترام کے وہ 4 مہینے کون سے ہیں جن کو خصوصی حرمت کا اعداد ملا۔ نمبر 1 ذوالقعدہ، نمبر 2 ذوالحجہ، نمبر 3 محرم، نمبر 4 رجب۔ یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک بڑے ہی ادب، احترام اور عظمت والے مہینے ہیں۔ حاضرین، ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ لوگوں ان مہینوں میں اپنے آپ پر، اپنے جانوں پر ظلم زیادتی نہ کیا کرو، یعنی گناہ، معصیت، نافرمانی، خطائیں، جنگ و جدال، لڑائی و جھگڑا، خون خرابہ، خون ریزی، ایسے سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بالخصوص ان 4 مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ سے زیادہ بچنے کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے، اس لیے کہ ان مہینوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حاضرین، اس ماہ کی دوسری شرعی خصوصیت یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے کی ترغیب دی، جس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزوں کو فضیلت، اہمیت حاصل ہے تو وہ محرم کے مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں نفل روزے رکھنے کی ترغیب دلائی۔ نہ صحیح کم سے کم عاشورے کا روزہ رکھنے کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا۔ عاشورے کے روزے کے تعلق سے فرمایا سومو یوم عاشورا کہ لوگوں عاشورے کا روزہ رکھا کرو، یعنی 10 محرم کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے تعلق سے فرمایا کہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرو، وخالفوا فیہ الیہود، اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا کرتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل میں
یہودیوں کی مخالفت کرتے اور امت کو بھی یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا۔ یہودی لوگ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ ساتھ صوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن، کہ لوگو جب تم عاشورے کے روزے کا اہتمام کیا کرو تو اس سے پہلے ایک روزہ یا اس کے بعد ایک روزے کا اہتمام کیا کرو، 9-10 یا 10-11۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یعنی یہ عاشورے کا ایک روزہ گویا ہمارے گزرے ہوئے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ کتنی فضیلت آئی ہے۔ یہ جو روزہ محرم کا عاشورے کا جو روزہ ہوتا ہے گویا وہ ایک روزہ اگر انسان اہتمام کے ساتھ رکھتا ہے تو گویا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے گزرے ہوئے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے۔ حاضرین، اسی طرح اس ماہ کی تیسری شرعی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی نسبت اللہ کی جانب کی ہے۔ جو ماہ محرم ہے اس مہینے کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اللہ کی جانب کی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزوں کو فضیلت اہمیت حاصل ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کو کے روزوں کو فضیلت حاصل ہے۔ تو اس حدیث پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ محرم کی نسبت اضافت اللہ کی جانب کی، اللہ کے مہینے محرم کی طرف کی۔ اس سے اس ماہ کی اہمیت، فضیلت، عظمت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر۔ روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں ساری کی ساری مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ہم اور آپ بیت اللہ، اللہ کا گھر، خانہ کعبہ کو، حالانکہ سارے گھر، ساری مساجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کو ایک بڑا مقام حاصل ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے، اور وہاں ایک نماز ادا کرنے کا اجر اور ثواب بنسبت دوسرے مساجد سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ ویسے ہی 12 مہینے اللہ کے ہیں، 12 مہینوں کا خالق مالک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ یعنی محرم کی جانب اللہ کی نسبت کی گئی ہے، اس سے اس ماہ کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ حضرات، اس مہینے سے بہت ساری یادیں، تاریخی یادیں وابستہ ہیں۔ بہت سارے تاریخ ہمیں یہ ماہ یاد دلاتا ہے کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں کفر پر اسلام کی جیت ہوئی تھی۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ظلم پر انصاف کی جیت۔ شاید آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ یادیں وابستہ ہیں
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی زندگی سے۔ حاضرین، فرعون کو کون نہیں جانتا؟ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دشمن، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جابر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خون ریز انسان، جس کا تکبر، جس کا غرور ہمیشہ یہ کہتا رہا انا ربکم الاعلی، کہ میں تم سب کا رب ہوں، میں تم سب کا پالنہار ہوں۔ فرعون کو جو اللہ نے ظاہری اسباب، وسائل جو عنایت کیے تھے، جس کے ذریعے سے اس نے دنیا میں بادشاہت کی، گویا اس نے یہ ظاہری اسباب، وسائل کو پا کر ظاہری حکومت، ظاہری اقتدار، ظاہری بادشاہت کو پا کر گویا کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، الوہیت کا دعویٰ کیا۔ اسی دعوے کے ذریعے سے اس نے زمین پر ظلم زیادتی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو زمین کا سب سے بڑا فسادی قرار دیا، کہا انہو کان من المفسدین۔ آخرکار فرعون مردود، فرعون ملعون اپنے انجام کو پہنچا، تو گویا وہ اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ کو اپنے انجام بد کو پہنچا، اور اسی کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل نے روزے کا اہتمام فرمایا، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گویا اس تاریخ کو روزہ رکھا، اور امت کو بھی روزہ رکھنے کی آپ علیہ السلام نے ترغیب دی۔ حضرات، جب اللہ نے قوم بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو ایسا ذلیل، ایسا رسوا، ایسا ہلاک، ایسا برباد کیا کہ قوم بنی اسرائیل نے اپنے آنکھوں سے وہ سارا منظر دیکھا، فرعون ڈوب رہا ہے، فرعون غرق ہو رہا ہے، دریا کی جھیلیں، دریا کی موجیں فرعون کو کھائے جا رہی ہیں، فرعون چیخ رہا ہے، فرعون چلا رہا ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ میں ایمان لے آیا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں حقیقی معبود تو وہی ہے جو قوم بنی اسرائیل کا معبود ہے۔ میں قوم بنی اسرائیل کے معبود اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ کو رب مانتا ہوں، اللہ کو حقیقی معبود جانتا ہوں۔ حاضرین، وحی الہی نے آواز لگائی، الآن الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، یعنی اس کی عقل اب ٹھکانے پر آئی، اب کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، اب توبہ کرنا چاہتا تھا، جبکہ کلمے پڑھنے کا وقت رخصت ہو چکا تھا، توبہ کرنے کا وقت رخصت ہو چکا تھا۔ حاضرین، فرعون کے اس انجام سے دنیا والوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ظلم کتنا ہی اترائے، ظلم کتنا ہی سر چڑھ کر بولنے لگے، لیکن ظلم کو ایک نہ ایک دن رسوا ہونا ہے۔ دنیا ہی میں آخرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ظلم اور ظالم کا اللہ تبارک و تعالی خاتمہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور ظالم اس مہلت کو غنیمت جان کر ظلم پر ظلم، زیادتی پر زیادتی، سرکشی پر سرکشی کرنے لگتا ہے۔ اللہ کی پکڑ ایسے آ جاتی ہے کہ ظالم
آخرت سے پہلے دنیا کے اندر اپنے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا اصول ہے۔ اور ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان کے لیے غرور اچھی بات نہیں ہے، انسان کے لیے تکبر اچھی بات نہیں ہے۔ نہ تو مال کا غرور، نہ دولت کا غرور، نہ خاندان کا غرور، نہ اہل و عیال کا غرور، نہ حسب و نسب کا غرور، اور ہی نہ عہدے منصب کا غرور۔ کوئی غرور انسان کے لیے درست نہیں ہے، اس لیے کہ مغرور انسان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ آخرکار مغرور فرعون کے انجام سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ سنبھلنے والوں سنبھل جاؤ، سدھرنے والے سدھر جاؤ۔ موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے توبہ کرنے والوں توبہ کرو، راہ راست پر آنے والوں راہ راست پر آ جاؤ۔ کب؟ یعنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے، اس لیے کہ جب وقت کا بادشاہ فرعون نے جب موت کو اپنے آنکھوں سے غرق ہوتا ہوا دیکھا، وقت کا ظالم جابر بادشاہ جس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا کہ میں ہی رب ہوں، جب وہ موت کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تو وہ اللہ پر ایمان لانے لگا، کلمہ پڑھنے لگا، توحید کے گن گانے لگا۔ لیکن کیا کریں، وقت جا چکا تھا، وقت ٹل چکا تھا۔ لیکن ہمارے لیے ابھی بھی وقت ہے، توبہ کریں اور بچی کچی زندگی اللہ کے احکام، اللہ کے فرامین پر گزاریں۔ حاضرین، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے، وہ یہ وقت سے پہلے جب انسان ہوش میں آ جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وقت کے گزر جانے کے بعد جب انسان پر غرغرہ طاری ہو جاتا ہے، سکرات لاحق ہو جاتی ہے، اگر انسان کہے میں ساری دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو مہلت نہیں دیتے۔ حاضرین، شیطان کی یہی چال ہوتی ہے کہ شیطان انسان پر غفلت کی نیند طاری کرتا ہے کہ ابھی وقت باقی ہے، ابھی جوان ہے، ابھی عمر باقی ہے، ابھی صحت مند ہے، ابھی عہدہ ہے، ابھی اقتدار ہے، ابھی شہرت ہے، ابھی دولت ہے، ابھی اسباب ہیں، ابھی وسائل ہیں، ابھی پہنچ بہت باقی ہے۔ لیکن دیکھتے دیکھتے انسان جب اچانک موت کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے۔ حاضرین، لیکن جب وقت رخصت ہو چکا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دوبارہ ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دیتے۔ حاضرین، آئیں، اس ماہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو نیا اسلامی سال شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم اور آپ ہجری سال کہتے ہیں۔ ماہ محرم جب بھی آتا ہے تو ہجرت کے اس واقعے کو یاد دلاتا ہے جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم ترین واقعہ۔ حاضرین، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی تاریخ، ہجری تاریخ نہیں تھی۔
امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلامی تاریخ شروع کرنے کا ارادہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیے کہ ہم اسلامی تاریخ، ہجری تاریخ کہاں سے شروع کریں۔ صحابہ نے مختلف مشورے دیے۔ بعض صحابہ نے کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہاں سے ہجری تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ بعض صحابہ نے کہا بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجری تاریخ کا آغاز کیا جائے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نہ تو ہجری تاریخ کی ابتدا ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اور نہ ہجری تاریخ کی ابتدا بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، بلکہ آپ نے جو ہجری تاریخ کی ابتدا کی، اللہ اکبر، ہجرت سے آپ نے ہجری تاریخ کا انعقاد کیا۔ ہجرت وہ عظیم تاریخ، وہ عظیم یادگار کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ سمیت مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے۔ یہ دین اسلام کے لیے سب سے بڑی قربانی تھی، ہجرت۔ جو صحابہ ہجرت کے لیے نکل گئے انہوں نے اپنے رشتہ دار، گھر بار، تجارت، کاروبار، وطن عزیز سب کچھ قربان کیا۔ جب مدینہ پہنچے، نیا شہر، نئی جگہ، وہاں ان کا کوئی اپنا نہ تھا۔ جو صحابہ مکہ میں امیر، دولت مند تھے، مالدار، لیکن جب مدینہ پہنچے صفر ہو گئے، زیرو، غریب، مسکین۔ اللہ اکبر۔ یہ ہجرت اپنے اندر بڑی تاریخ رکھتی ہے۔ ہجرت یہ کوئی معمولی بات نہیں، واللہ کوئی صحابی ہجرت کر چکے ہیں اور ان کی بیوی مکہ میں ہے، کوئی صحابیہ ہجرت کر چکے ہیں اور ان کے شوہر مکہ میں ہے، کوئی صحابی ہجرت کر چکے ہیں ان کے ماں باپ مکہ میں ہیں، کوئی صحابی ہجرت کر چکے ہیں ان کی اولاد مکے میں ہے، کوئی صحابی ہجرت کر چکے ہیں ان کے بھائی مکے میں ہیں، کوئی صحابی ہجرت کر چکے ہیں ان کے بہنیں مکے میں ہیں، کوئی صحابی ہجرت کر چکے ہیں ان کے دوست احباب مکے میں ہیں۔ صحابہ نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے تن من دھن ساری قربانیاں، یعنی صحابہ نے جس چیز کے مالک تھے سب اللہ کے لیے قربان کر دیا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ کیا معمولی قربانی؟ حاضرین، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجیے۔ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے لیے نکلے، سسرالی خاندان والے آ گئے، کہنے لگے آپ ہجرت کر سکتے ہیں، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، لیکن ہمارے خاندان کی لڑکی ہم آپ کو ساتھ لے جانے نہیں دیں گی۔ قربان جائیے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ کر تنے تنہا مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیجئے۔ جب وہ مکہ آئے، بہت کمایا، بہت دولت مند مالدار صحابی تھے۔ جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا، مکہ والوں نے کہا کہ اے صہیب، تم نے جو دولت کمائی، جو مال کمایا، تمہاری یہ دولت، تمہارا یہ مال، تمہاری یہ جائیداد، یہ سب کچھ مکہ میں تم نے کمایا ہے
اور سب یہیں چھوڑ کر تمہیں جانا ہوگا۔ قربان جائیے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا بے ساختہ تمہاری دولت تمہیں مبارک، تمہارا مال تمہیں مبارک۔ تنے تنہا حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے لیے نکل پڑے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، سارا ماجرا، سارا واقعہ سنایا کہ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ساری دولت، اپنا سارا مال اللہ کے لیے، دین کے لیے مکہ میں لٹا کر تنے تنہا اکیلا آیا ہوں۔ یہ بات سننا تھا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ صہیب، ربیہ صہیب، ربیہ صہیب، اے صہیب تم نے سب سے بڑی، سب سے بہترین تجارت کی ہے، تمہاری تجارت کامیاب ہے، تمہاری تجارت مبارک ہے۔ حاضرین، دین کا راستہ وہ راستہ ہے جہاں جو جتنا گنوائے گا اس سے کئی گنا زیادہ وہ اللہ کے پاس پائے گا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ گنوا کر گئے، سب کچھ کھو کر، سب کچھ چھوڑ کر گئے، لیکن اللہ کے نبی نے آپ کو اتنی بڑی خوشخبری سنائے کہ تمہاری تجارت نفع بخش، فائدہ مند ہے۔ حضرات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہجرت کے لیے یہ ساری قربانیاں دے کر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی تاریخ کی ابتدا، اسلامی تاریخ کی شروعات ہجرت سے کی ہے۔ حاضرین، آج ہمارے سامنے ہجرت ظاہری کے اسباب نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیں ہجرت باطنی کے اسباب ہیں۔ ہجرت باطنی کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ ہجرت باطنی یہ ہے کہ ہم شیطان سے اللہ کی جانب آ سکتے ہیں، ہم کفر سے اسلام کی جانب آ سکتے ہیں، ہم شرک سے توحید کی جانب آ سکتے ہیں، ہم بدعت سے سنت کی جانب آ سکتے ہیں، ہم ظلم سے انصاف کی جانب آ سکتے ہیں، ہم جھوٹ سے سچ کی جانب آ سکتے ہیں، ہم خیانت سے امانت و دیانت کی جانب آ سکتے ہیں۔ یہ باطنی ہجرت ہے۔ ظاہری ہجرت نہ کر سکیں تو کیا ہو گیا؟ اپنی زندگی کے بدلاؤ کے لیے، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے آج ہم سب کو باطنی ہجرت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، توحید کو اپنائیں، شرک سے بچیں، اور اسی طرح اسلامی تعلیمات کا اختیار کرنا ہم سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ حاضرین، اس طریقے سے ہمیں چاہیے کہ یہ ماہ محرم بے شمار خصوصیتوں کا حامل ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید میں اس کے تعلق سے روشنی ڈالوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارہا یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، جب تک رکھے قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عاجلہ کاملہ دائمی عنایت فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، جب تک رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھیں۔ اللہ جب بھی موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔